الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرا تعلق بیعت کا حضرت قبلہ خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ تو آج کل ان کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں تصویر کشی عام ہو گئی ہے تو یہ گناہ بڑا پھیل گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے کچھ رسائل عنایت فرمائے، رسالے۔ کراچی کے کوئی عالم ہیں مفتی احمد ممتاز صاحب غالباً، تو انہوں کا لکھا ہوا رسالہ ہے۔ تو میں نے ایک عالم سے پوچھا بھی یہ کون ہے، وہ ان کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے مفتی ہیں وہاں کے۔ انہوں نے کہا بھینس کالونی میں ان کا مدرسہ ہے، تخصص کرواتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جو بنوریٹرون میں جن کو داخلہ نہیں ملتا تھا تو وہ ان کے پاس چلے جاتے تھے، اور اب یہ ہے کہ پہلے طلباء ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جن کو داخلہ نہیں ملتا وہ بنوری ٹاؤن میں آتے ہیں، یعنی بڑے مفتیوں میں سے ہیں وہ کراچی کے۔ تو ان کا لکھا ہوا ایک رسالہ ہے، تو اس رسالے میں انہوں نے بہت سخت وعیدیں لکھی ہیں، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہم موبائل میں یا کیمرے میں لکھ رہے ہیں تو یہ عکس نہیں ہے، تصویر ہے، اور تصویر کی وعیدیں آپ سب کو معلوم ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط۔ انہوں نے تو یہاں تک اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کی ویڈیو کال کرتے ہیں نا، باہر کسی ملک میں یا باہر شہر میں، آپ موبائل میں اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی تصویر ہے اور یہ بھی حرام ہے، اتنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے آپ نے تصویر کسی کی لی تو گویا آپ کے موبائل میں جو بھی گردش کر رہا ہے وہ تصویر کے زمرے میں آ رہا ہے۔ دو گناہ وہ کہتے ہیں کہ تصویر بنانا، ایک ہے اس کو محفوظ رکھنا، تو ویڈیو کال میں تصویر بنانے والے گناہ میں ہو گئے، محفوظ رکھنے والے گناہ میں آپ شریک نہیں ہوئے، تو ایک گناہ ہو گیا۔ اور اس کی وعید کیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تصویر بنانے والے کو کہ پہلے اس میں روح پھونکو تو پھر جنت میں جانے دوں گا، نہیں تو نہیں۔ اب بتاؤ روح پھونک لو گے وہاں اللہ کے سامنے، اس میں تو بڑی سخت وعید ہے۔ اس پر میرے حضرت نے ابھی گزشتہ چناب نگر کا اجتماع ہوا تو وہاں حضرت کو حکم دیا گیا بیان کا، تو اس میں حضرت نے اتنے بڑے اجتماع میں پہلی بات اتنے بڑے سٹیج پر یہی فرمائی ہے۔ حالانکہ ان کی مجبوری ہے سیاسی طور پر ان کو بیانات وغیرہ دینے ہوتے ہیں، تو امیر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی یہ شرعی نقطہ نظر کو پورا فرمایا کہ تصویر سے حتی الامکان بچیں۔ یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس دور کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے، سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اس نے جتنا آندھی چلائی ہے نا، طوفان، بے حیائی، بے دینی اور دہریت، جو بھی کہہ لیں، آج تک انسانی تاریخ میں اتنا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچا لو، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ بہت دلائل دیتا ہے شیطان اس کی افادیت کے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے وہ، کوئی شک نہیں، اس میں سارے فوائد، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس میں کسی کا انکار نہیں ہے جو اس میں ملوث ہیں کہ اس کے فوائد جو ہیں وہ اس کے نقصانات اس کے فوائد پر غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود تسلیم کیا کہ شراب میں بھی بڑے فوائد ہیں، خود اللہ پاک نے مانا ہے، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
کہ ان کا جوا اور شراب نفع ہیں ان میں، لیکن ان کے نقصانات غالب ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے ہم نے حرام کر دیا ہے جوئے اور شراب کو، نقصانات غالب ہیں ان کے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو دین پہنچایا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور صحابہ کرام کا طبقہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، تو دو عہدے ہو گئے، نبی ہونے کا عہدہ الگ اور خاتم النبیین ہونے کا عہدہ الگ، دو عہدے ہو گئے۔ تو نبوت کی حیثیت سے تو ہر نبی کو نعمتیں ملی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے کچھ نعمتیں زائد ملی ہیں، کچھ نعمتیں زائد ملی ہیں۔ وہ زائد نعمتیں کیا ملی؟ وہ زائد نعمت یہ ملی ہے کہ کسی نبی کے میری معلومات کی حد تک ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو تربیت یافتہ ہیں، ان کو یہ حیثیت نہیں دی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دی گئی۔ وہ کیا حیثیت دی گئی؟ وہ حیثیت یہ دی گئی کہ ہم نے دین کے لیے، ہمارے لیے صحابہ کرام حجت ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اور ہر عمل دین ہے کہ نہیں ہے؟ قول ہو اس کو حدیث کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث بھی حجت ہے اور سنت بھی حجت ہے، اور نبی کا قول فعل حجت ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، نبی ہوتا ہی اس لیے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول ہوتا ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے قول اور فعل کو مانا جائے۔ تو ہر نبی تو مطاع تھا، لیکن پہلی دفعہ ہوا یہ اس امت پر کہ صحابہ کرام بھی مطاع ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب آگے اس دین نے چلنا تھا قیامت تک، تو اس دین کو وسعت دینی مقصود تھی، کیونکہ بڑے لمبے عرصے کے لیے یہ دین تھا، اس کو وسعت دینی مقصود تھی۔ ایک آدمی ایک مزاج والا ہوتا ہے، ایک آدمی ایک مزاج والا ہوتا ہے، اور کئی آدمی کئی مزاجوں والے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ایک ہستی ہیں، ایک مزاج والے ہوتے، لیکن صحابہ کرام 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہیں، تو اتنے مزاج ہو گئے، تو ہر مزاج دین بن گیا صحابہ کرام کی وجہ سے۔ ایک آدمی ایک عمل کرے گا، کئی آدمی کئی عمل کریں گے، اس کا عمل بھی دین ہو گیا، اس کا عمل بھی دین ہو گیا، وہ بھی شریعت بن گیا، وہ بھی شریعت بن گیا۔ یہ مقام اس امت کو پہلی دفعہ ملا، یہ اعزاز ملا کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حجت بنا دیا ہے، حجت بنا دیا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری تکمیل نبوت کی بشارت کے طور پر آیات اتری، بخاری شریف جن میں سے آپ میں سے پڑھی ہے، تو ایک یہودی کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت موجود ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں آتی تو ہم ہر سال اس دن کو عید کا دن بناتے جس دن وہ آیت اترتی۔ نے کہا وہ کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو اس کا مجھے دن بھی معلوم ہے، جگہ بھی معلوم ہے جب اتری ہے، اور ویسے اتفاق سے وہ عید کا ہی دن تھا، یعنی حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ اتری ہے، وہ تو ویسے سال کا عید کا دن ہوتا ہے، تو ہمیں الگ عید منانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے دین اب کامل کر دی ہے، مکمل ہو کر دی ہے۔ اب جب دین مکمل کرنے کی بشارت آ رہی ہے نا، عجیب بات ہے۔ اب اس کے الفاظ کو دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی کو خطاب ہو رہا ہے، اے نبی آپ حلال چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء،
فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب عورتوں کو طلاق دیا کرو تو اس طریقے سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دینی، صحابہ نے، امت نے دینی ہے۔ یعنی آج سے پہلے جو بھی بات کہنی ہوتی تھی نا، خطاب کس کو ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ آج سے پہلے انداز یہ رہا ہے، لیکن آج جب تکمیل دین کی بشارت دی جا رہی ہے تو اب اللہ پاک خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرما رہے، کیا کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ الیوم اکملت لک دینک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر، یوں نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ صحابہ کی جماعت کو براہ راست اللہ مخاطب ہیں، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینہ، 3-4 دفعہ اللہ نے خطاب یہاں صحابہ کرام کو فرمایا۔ آخری تکمیل نبوت کی بشارت کی وحی میں تو گویا اس میں اللہ نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اے امت کے لوگوں اب دین مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی عجیب شان تھی، بڑی عجیب شان تھی کہ جب یہ آیت اتری نا سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا ہے، اللہ کی نصرت آ گئی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، آج کے بعد لوگ مسلمان ہونے کے لیے ایک ایک نہیں آئیں گے، قبائل کے قبائل آئیں گے، فوج کی فوج اب آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے آیا کریں گے۔ اب یہ فتح آ گئی، تو یہ فتح آ گئی تو اب آپ کے حکم کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہ جب آیت اتری اب اس میں بشارت تھی، مکہ فتح ہو گیا اور لوگ دھڑا دھڑا اب دین میں داخل ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کے سامنے پڑھی نا تو مجلس میں جتنے بیٹھے تھے سب کے چہروں پر آج عجیب خوشی کے آثار تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے ہیں دین کے، اور اب دھڑا دھڑ لوگ آئیں گے اور فتح ہو گئی ہے۔ ایک ہستی بیٹھی تھی جو رو رہا تھا، وہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ عجیب بات ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اللہ بشارت دے رہے ہیں فتح کی، اللہ بشارت دے رہے ہیں دین کے غلبے کی، تو خوشی کی بات ہے، یہ رو رہے ہیں۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں جہاں ان کا ذہن پہنچا ہمارا نہیں پہنچا، جہاں صدیق اکبر کا ذہن پہنچا وہاں ہمارا نہیں پہنچا۔ کیوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ پہنچا کہ دیکھو آپ کو استاد صاحب بھیجیں گھنٹہ گھر میں تو کسی کام کے لیے بھیجیں گے نا، تو آپ گھنٹہ گھر میں کتنی دیر تک رہیں گے؟ جب تک کام نہیں ہوتا، تو جب کام ہوگا تو اس کے بعد بھی رہ جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات سمجھی کہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اور اللہ فرما رہے ہیں اب وہ ہو گیا ہے۔ تو جب وہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب واپسی ہے، جب وہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ واپسی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات سمجھی کہ اس میں بظاہر تو دین کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، لیکن حقیقت میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس اشارے کو سمجھ کر وہ رونے لگ گئے، اس کا مطلب یہ کہ اب جدائی کے دن قریب آ گئے۔ تو اس آیت میں بھی الیوم اکملت لکم دینم میں بھی اللہ یہ اشارہ فرما رہے ہیں صحابہ کو خطاب کر کے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا، جب مکمل کر دیا اب ان کی واپسی ہے، اب دین تمہارے ہاتھ میں، اب دین کے امین تم ہو، اب دین کے وارث تم ہو، اس لیے اب آگے مخلوق کو دین تم نے سکھانا ہے۔ تو اللہ پاک دین کا حامل، دین کا امین اب کس کو قرار دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ مشکات شریف میں ایک حدیث مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہاں تک حدیث ہے۔ آگے ایک جملہ ہے، عزو علیہا تمسکوا بہا وعزو علیہا بالنواجذ، اس کو پکڑو، اتنا پکڑو کہ داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوط کر کے پکڑ لو۔ اب پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، دو سنتوں کا ذکر ہے، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، دو سنتوں کو لازم پکڑو۔ اچھا، دو کے لیے عربی میں جب ضمیر آتی ہے تو ہما آتی ہے،
ہما آتی ہے، ایک کے لیے ضمیر آتی ہے تو ہا آتی ہے. تو اب یہاں دو چیزوں کا ذکر تھا تو آگے ضمیر ہما کی آنی چاہیے تھی. تمسکوا بہما وعضوا علیہما بالنواجذ. لیکن عجیب بات ہے ضمیر آگے ہا کی آ رہی ہے، ہا ایک کے لیے آتی ہے. اب پیچھے دو کا ذکر ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک خلفاء راشدین کی سنت. تو اب اس میں سے ہا ضمیر کس کے لیے ہے؟ جو اس کے قریب ہے، قریب ہے خلفاء راشدین کی سنت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دونوں سنتوں کا فرما دیا، میری سنت کو بھی پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی پکڑو. لیکن اس کے بعد جو خاص تاکید فرمائی ہے نا، وہ اپنی سنت کے لیے نہیں فرمائی کہ میری سنت کو لازماً پکڑنا، بلکہ فرمایا پکڑو دونوں کو، لیکن خاص خیال رکھنا میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بہت اہتمام سے پکڑنا ہے. اس کے لیے پھر 3-4 دفعہ تاکید فرمائی کہ اس کو خصوصی طور پر پکڑنا. اب یہ مقام کہ ہر صحابی کا ہر عمل دین بن جائے، دین بن جائے، یہ مقام آج تک پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. ختم نبوت کی وجہ سے یہ دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور منصب عطا فرمایا. اب چونکہ صحابہ نے اس منصب پر فائز ہونا تھا تو اس کے لیے پھر اللہ پاک نے براہ راست تربیت کی ہے. کس کی؟ صحابہ کرام کی براہ راست تربیت کی اللہ پاک نے، کہ چونکہ انہوں نے اس منصب پر کھڑے ہونا ہے کہ کل کو ان کا ہر قول فعل دین بننا ہے، اس لیے پھر اللہ پاک نے براہ راست صحابہ کی تربیت فرمائی. اس لیے جہاں صحابہ سے غلطی ہوتی تھی تو اس غلطی کی پھر تنبیہ کون کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کرتے تھے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. اس کی تنبیہ پھر اللہ تعالیٰ کرتے تھے. دیکھو وہ نہیں گئے غزوہ تبوک میں 3 صحابہ نہیں گئے تو سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ نہیں، براہ راست اللہ نے سزا دی. ایسی سزا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے اس کو ختم کرنا. جب ادھر سے معافی آئی پھر معافی ہوئی. براہ راست اللہ پاک سزا دے رہے ہیں. اور جہاں کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے اور اس پر شاباش دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ شاباش دے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت فرمائی، خود بھوکے ہیں، 3 دن تک روزے سے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو اللہ پاک کو یہ پسند ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. پہلے دن یتیم آیا، وہ افطاری کا کھانا اس کو دے دیا. پھر روزہ، بھوک پر روزہ، دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن یتیم آیا. مسلسل 3 دن تک اللہ نے یہ آزمائش کی اور وہ افطاری کا کھانا اس کو دے دیتے تھے. چوتھے دن اللہ نے تعریف میں یہ آیات اتار دی. ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، اس آیت کو سن کر عجیب بات کہی. انہوں نے کہا دیکھو وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، شریعت ان کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ان کی بلندی کردار دیکھو، صحابہ کی بلندی کردار دیکھو کہ عمل پہلے کرتے تھے اپنی مرضی سے اور وہ مرضی قرآن بنتی تھی. اتنا بلند کردار کے لوگ تھے وہ کہ ان کے سامنے یہ پہلے شریعت کا یہ آیت نہیں تھی، اس طرح کا کوئی ترغیبی حکم نہیں تھا. انہوں نے اپنی پسند سے ایک عمل کیا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. اور ہمارے سامنے بنا بنایا قرآن آ گیا، ہم اس پر بھی عمل نہیں ہو پا رہے. یہ صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ منصب دیا اور یہ اس نبی اور اس امت کے ساتھ مخصوص ہے. اب ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب الاثار، احادیث کی کتاب لکھی. تو اس کتاب میں عنوان تو یہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس میں چند ہیں، باقی سارے صحابہ کرام کا قول فعل، صحابہ کرام کا قول فعل. تو اب ہمارے بعض حضرات جو ان سے ذرا چڑ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام صاحب کو حدیثیں آتی ہوتی تو لکھتے، چونکہ حدیثیں آتی نہیں تھیں اس لیے لکھنے بیٹھے حدیث کی کتاب اور لکھ دیے سارے صحابہ کے اقوال، سارے صحابہ کے افعال. حدیثیں آتی ہوتی تو لکھتے. اللہ نے امام صاحب کو ایسی ذہانت دی تھی، امت کو ایک بڑے مسئلے کی طرف متوجہ کر گئے. وہ کیا مسئلہ تھا کہ دین کو محفوظ کرنا ہے نا تو قرآن کو محفوظ کرنا پڑے گا.
دین کو محفوظ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قول اور فعل کو محفوظ کرنا پڑے گا، اور دین کو محفوظ کرنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کو بھی محفوظ کرنا پڑے گا۔ قرآن نہ رہا، دین گیا، حدیث پاک نہ رہی، دین گیا، اور اگر صحابہ کرام کا قول فعل تم سے ضائع ہو گیا تو بھی دین ضائع ہو گیا، دین تب محفوظ ہے۔ اب اس کی تائید دیکھیں، امام بخاری کو تو ماننے میں کسی کا اشکال نہیں ہے نا، اور وہ تو ہماری اتفاقی شخصیت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کتاب لکھنے سے پہلے، اور اس اپنا خواب اپنے استاد کو بتایا، تو خیر بات پھر اس خواب کی بنیاد پر انہوں نے کتاب لکھی۔ کتاب میں طے یہ کیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہوگا، بس۔ نام بھی یہی رکھا، لمبا چوڑا نام ہے صحیح بخاری کا، ہم تو صحیح بخاری کہتے ہیں نا، ان کا اصل نام اور ہے، اس کے نام میں انہوں نے یہ طے کیا۔ لیکن کیا ایسا ہو گیا کہ وہ اس وعدے پر پورے اترے؟ آج بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، ہر صفحے پر صحابی کا قول فعل، ہر صفحے پر صحابی کا قول فعل آئے گا۔ حالانکہ طے یہ کیا تھا کہ میں صحابہ کا تابعین کا قول نہیں لے کر آؤں گا، لیکن آخرکار مجبور ہو گئے وہ اس بات پر کہ صحابہ کے قول کے بغیر دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا، دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ خالد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم نے سنایا، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اہل حدیث عالم آئے، تو ہم دونوں ملنے کے لیے گئے علامہ صاحب کو، تو میں نے ان کا تعارف کرایا کہ اہل حدیث عالم ہیں، اور ماشاءاللہ صحابہ کرام کی شان خوب بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب تو بڑے ذہین تھے، تو کہنے لگے اختلاف صحابہ کی شان میں نہیں ہے، اختلاف تو صحابہ کے مقام میں ہے۔ شان تو ہر کوئی مانتا ہے کہ صحابہ کی شان بڑی ہے، اختلاف یہ ہے کہ صحابہ کو حیثیت کیا دینی ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ اسی طرح سے حجت ہیں جیسے قرآن اور حدیث حجت ہیں۔ اختلاف شان میں نہیں ہے، شان تو ہر کوئی بیان کر لیتا ہے، اصل اختلاف تو یہ ہے کہ صحابہ کا مقام سمجھو کہ ان کا مقام یہ ہے، مقام یہ ہے کہ ایک ایک صحابی کا۔ مجھے کسی نے کہا کسی عالم کے واسطے سے، کہتے میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ یہ تو سنت نہیں ہے۔ میں نے ان کہتے ہیں عالم، یہ بیچارہ عام آدمی تھا، وہ عالم تھے، مفتی تھے، تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہر لگانے کے لیے پہنی تھی، تم نے کون سی مہریں لگانی ہے، اس لیے سنت نہیں ہے۔ اس بیچارے نے ڈر کے اتار لی، جیب میں رکھ لی۔ تو کل کو میرے پاس آئے تو میں نے بڑا پریشان ہو گیا، تم نے مجھے ڈرا دیا کہ تو سنت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر دوبارہ ملاقات ہو تو اس مفتی صاحب سے پوچھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انگوٹھی کسی صحابی سے نے بھی پہنی ہے کہ نہیں پہنی۔ اگر صحابہ سے پہننا ثابت ہے تو پھر اس کا معنی کہ یہ کیا ہے، سنت۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صحابی نے نہیں پہنی پھر سنت نہیں ہے۔ اب کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی انگوٹھیاں بنوائی ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنی ہے، تو پھر انہوں نے کون سی مہریں لگانی تھی۔ یعنی کسی بھی کام کو یہ دیکھنا ہو کہ سنت ہے یا نہیں ہے۔ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تک محدود نہیں رہیں گے، آگے صحابہ میں لے آئیں گے، صحابہ میں لے آئیں گے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور کے جتنے فتنے ہیں اعتقادی اور عملی فتنے ہیں، ان سب کا اگر توڑ ہے تو وہ صرف اور صرف اس چیز میں ہے کہ صحابہ کرام کے تذکرے کو عام کیا جائے، صحابہ کرام کے ذکر کو عام کیا جائے اپنے بیانوں میں۔ جو آپ میں سے کوئی درس دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک کتاب میرے ہاتھ لگی ہے، بڑی شاندار ہے، اردو میں، مجھ سے اس سے اچھا کوئی ذخیرہ میں نے نہیں دیکھا صحابہ کرام کے حالات پر۔ طالب ہاشمی صاحب ہیں لاہور کے، اب تو شاید فوت ہو گئے، تو انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھ دی ہیں صحابہ کرام پر، 30 پروانے، 40 جان نثار، 100 صحابہ، 50 صحابہ، اور اسی طرح سے 150 صحابہ، 5-6 جلدیں ان کی اس طرح سے مختلف صحابہ کرام پر اور خلفائے راشدین پر علیحدہ آ گئی ہیں۔ تو کہیں سے اگر آپ کو وہ کتاب مل جائے نا، ایک تو وہ آج کل اور ہے ہاشمی، دوسرا ایک اور بھی ہاشمی ہے، اس کی نہیں، یہ طالب ہاشمی صاحب، اور انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے صحابہ کرام پر، خاص طور پر جہاں آپس میں اختلافات ہیں صحابہ کرام کے، تو وہ بھی اس انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کسی کے بارے میں ذہن منفی نہیں بنتا،
اختلاف بھی خوب لکھا ہے لیکن ذہن منفی نہیں بنتا۔ صحابہ کرام کے آپس کے اختلاف کو پڑھ کر وہ کتاب اگر آپ کو مل جائے تو لازماً اپنے پاس خرید کر اس کو رکھیں اور لازماً اس کا مطالعہ کریں۔ ایک ساتھی کو میں نے مشورہ دیا تو اس نے خرید تو لی، تو میں نے پوچھا پڑھی؟ کہتے نہیں جی ٹائم نہیں ملا۔ پھر کچھ دنوں بعد میں پڑھی کہ ٹائم نہیں ملا۔ اچھا تیسری دفعہ ملے، میں نے پڑھی، کہتے ہیں جب شروع کی تو میں نے 2 دن میں ہی مکا دی ساری ختم کر۔ اس میں یعنی بڑی لذیذ ایسی ہے وہ کتاب کہ وہ جب تک نہیں پڑھی تھی نا مزہ نہیں آیا تھا، تو جب اس کو شروع کی تو کہتے ہیں جب تک میں نے ختم نہیں کر لی اس کو، اس وقت تک چھوڑنے کو دل نہیں کیا۔ واقعی وہ اس انداز سے لکھی ہوئی کتاب کہ جب اس کو بندہ شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو جب تک مکمل نہ کرے چین نہیں آتا۔ تو اس کو عام کریں، صحابہ کرام کے بیانات کو، تذکروں کو، واقعات کو جتنا عام کریں گے، عمل کی ترغیب اس میں جتنی ہے۔ میں آپ کو اولیاء اللہ کے واقعات سناؤں، ایک تو مستند ہیں نہیں ہے، یہ مستند بھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور پھر اس میں عملی تربیت کے ساتھ ساتھ اعتقادی تربیت بھی ہر طرح کی اس میں موجود ہے، اور سارے فتنوں کا اور فرقوں کا اس میں توڑ موجود ہے۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔